غلط فہمی نمبر 17، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اجتماع ہوتا ہے، ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے روزے میں یا چلے میں یا 4 مہینوں میں یا جتنی ہماری جماعتیں جاتی ہیں، حقیقتاً وہ ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اس حدیث پہ عمل کر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر کرتی ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ اپنی سکینت اور رحمت نازل فرما دیتا ہے اور فرشتوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے گھروں میں اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور گلی گلی شہر شہر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو اور آپ لوگ خام خواہ میں برا بھلا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ غلط فہمی۔ اس کا سب سے پہلے میں آپ کو یہ روایت بتا دوں، پوری روایت کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد حدیث نمبر 1455 میں ہے۔ دو روایتیں، پہلی روایت میں آپ کو سنا دوں، اس کے بارے میں ہم نے بات کی، دوسری روایت بھی ہے وہ بھی سناتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اخرجہ ابو داؤد وصححہ الالبانی۔ صحیح حدیث ہے، امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 1455 میں اسے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی قوم جب اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے ہیں، تدارسون ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، الا یہ کہ جب کوئی قوم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سکینت، سکون ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی الملأ الاعلی عنده، فرشتوں کے بیچ میں۔ اس کے جواب میں حدیث واضح ہے، یہ حدیث آپ پر حجت ہے، آپ کی حجت پتہ نہیں کہاں سے آ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے حجت ہے۔ اس حدیث پہ ذرا غور کریں، آپ ایک چیز آپ لوگوں نے لیا، بس اللہ کے گھر میں جمع ہونا ہے، باقی پوری حدیث کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے گھر میں جمع ہونا کس لیے؟ دیکھیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کون سی تفسیر اٹھا کے جاتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں؟ کوئی تفسیر تبلیغی جماعت کی کوئی جانتے ہیں آپ لوگوں کے پاس فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، یہ کتاب آپ کے پاس ہے، اور ان کتابوں میں ایسے عقائد و نظریات ہیں جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ آپ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن مجید سے ٹکراتے ہیں۔ میں آپ کو بعض مثالیں سناتا ہوں اور آپ دیکھیں، اللہ کے لیے غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ مثال نمبر 1، یہ فضائل صدقات ہے، حصہ 2 صفحہ نمبر 252 میں چند قصے ہیں، میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر۔ ایک کفن چور تھا، وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھے، قرآن پاک ان کے سامنے رکھا ہوا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور ان کے تخت کے نیچے ایک نہر چل رہی ہے۔ اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، 3 دن بعد ہوش آیا۔ لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے سارا حال سنایا۔ بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے۔
اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں۔ رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا۔ اس نے عہد کیا کہ نہیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ قصہ ہے، کفن چور کا قصہ ہے۔ دیکھیں ایک مردہ جو ہے، اس میں عجب بات دیکھیں، باتیں بہت ہیں، میرے پاس وقت ہے، میں صرف مختصر بتا دوں۔ مردہ آپ کے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے دل کے اندر ارادہ کیا ہے۔ وہ مردہ قبر کے اندر ہے لیکن آپ کے دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ پھر بھی کون سی ذات ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے؟ اور پھر جن لوگوں نے اس قبر سے اسے نکالا ہے وہ بھی بھول گئے کہ قبر کہاں تھی۔ عجب سی بات ہے۔ بہرحال اس پہ تبصرہ میں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اگلا قصہ کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا اور دفن کیا۔ جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے۔ کیا کوئی شخص جانتے کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا؟ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ مفاتیح الغیب جو 5 ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا وہ کہاں پہ مرے گا، کب مرے گا، لیکن یہ اللہ کے بزرگ ہیں، یہ ایسا علم رکھتے ہیں سبحان اللہ کہ ان کو پتہ ہے کہ کب مرنا ہے اور کہاں پہ مرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے عاشق، عشق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے یہ عقل مند لوگوں کو ذہن نہیں دیتا کہتے ہوئے۔ اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ، یہ لفظ عربی کا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی کہتے ہیں یار لفظ فارسی کا ہوگا، اردو کا لفظ ہوگا، اردو میں تو کوئی حرج نہیں، عربی کا لفظ ہے عشق۔ اگر آپ کی زبان میں بھی عشق کہا جاتا ہے تو بات یہاں پہ دینی ہو رہی ہے، اور عشق کا لفظ جو ہے اگر اس میں شبہ بھی ہے تو اس کیوں استعمال کرتے ہو؟ محبت میں کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ قرآن مجید محبت سے بھرا ہوا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بھری ہوئی ہے، عشق کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ اور پھر کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں شخص ماں کا عاشق ہے، بہن کا عاشق ہے؟ اللہ کا عاشق کہتے ہوئے عجب سی بات ہے واللہ۔ عشق کا لفظ میں گستاخی ہے، اور اللہ کے شان میں گستاخی کرنا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آگے کہتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں ہے، یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے۔ اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ شیخ ابو الجلا مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے۔ نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے، کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑتی تھی۔ ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے، انہوں نے غسل دیا۔ آگے بھی ایک قصے جا رہے ہیں۔ یہ تو صرف قصے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف قصے ہیں، یہ کون سی کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، قرآن مجید اور کلمہ توحید تو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ذکر ہے نا، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، اور کلمہ توحید افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ذرا، اب عجب سنیں ذرا، یہ تو کچھ نہیں تھا، آگے عجب سنیں۔ فضائل حج صفحہ 152 میں فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ ہوئے تو ایک بدو حاضر ہوئے، ذرا غور سے سنیں، ایک بدو حاضر ہوئے اور قبر اطہر پر پہنچ کر گر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہم نے سنا، اور جو اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے آپ کو پہنچا تھا وہ آپ نے اس کو محفوظ فرمایا تھا، اس کو ہم نے محفوظ کیا۔ اس چیز میں جو آپ پر اللہ تعالی جل شانہ نے نازل کی، یعنی قرآن پاک، یہ وارد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لوجدوا اللہ توابا الرحیما، اس آیت کو تلاوت فرمایا، اور اس کا ترجمہ خود لکھا ہوا ہے، اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور آ کر اللہ جل شانہ سے معافی مانگ لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو ضرور حق تعالی شانہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اس کے بعد اس بدو نے کہا بے شک میں نے، ذرا غور سے سنیں، اس کے بعد اس بدو نے کہا بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اب میں آپ کے پاس مغفرت کا طالب بن کر حاضر ہوا ہوں۔ اس پر قبر اثر سے آواز آئی کہ بے شک تمہاری مغفرت ہو گئی۔ مغفرت کسے طلب کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن مجید کا درس یہ آپ دیتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، یتدارسون بینہم، اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے، یہ شرک کی طرف کھلی دعوت نہیں ہے۔ یہی بات بریلوی کریں تو مشرک ہے، عجب بات ہے، اگر آپ کریں تو یہ توحید ہے۔ اس سے بڑھ کر بات، تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کلمہ توحید کی میں نے بات کی، ذرا یہ بھی سنیں۔ فضائل صدقات صفحہ نمبر 170 میں فرماتے ہیں، میں صرف شاہد پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، ایک خط کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب خط پڑھ رہے ہیں اپنے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی کا، اس کے آخری الفاظ یہ ہیں، ذرا غور کریں۔ بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اب عرض کرنے سے معذور فرما کر قبول فرمائے، والسلام، سن 1306 ہجری۔ کلمہ توحید کا معنی یہ ہے، وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ نہیں تو پھر وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الحلول اگر یہ نہیں تو پھر ہے کیا؟ تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، یہ کتابیں جاتے ہیں، یہ کتابیں لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں فضائل صدقات اٹھائے اور یہ جملے یہاں سے پڑھ لے اور لوگوں کو سنا دے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو گھیریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے مستحق ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں صرف اہل ذکر کے لیے۔ جب اہل ذکر کو دیکھتے ہیں یا کسی قوم کو دیکھ، جب ذکر کر اللہ تعالیٰ کا، تو وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے پروں سے انہیں گھیر لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ صحیح بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے، لمبی حدیث ہے، میں نے صرف یہ بیان کیا۔ پھر یہ وہی بات ہے، اس حدیث میں بھی آپ پر حجت ہے، آپ کی حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھے ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو اللہ نہیں ہوتا، افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا ذکر 200 مرتبہ کلمہ توحید ایک سانس میں پڑھنا ہے، کہاں؟ یہ کون سی ریاضت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون سے مجاہدے ہیں جو صحابہ کرام نہ کر سکے، نہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی کر سکا، اور آپ لوگوں کر دکھایا؟ ایک سانس میں پڑھیں ذرا لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ پڑھ کے دکھائے نا، 10 مرتبہ۔ لیکن وہ یوگا کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کوئی خاص طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، جیسا کہ ذکر توقیفی ہے،
کہ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، ویسے ذکر کا طریقہ بھی میں بھائی توقیفی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیسے کیا؟ ایسے کیا. اگر ایسے کہ تو ایک حدیث دکھا دے، ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی. تو اہل ذکر کون ہے؟ جانے ذرا اہل ذکر کسے کہتے ہیں. ان احادیث سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ وہ ذکر جو بدعی ہو. پھر تو رافضی بھی یہی حدیث پہ بیان کریں گے، قادیانی بھی حدیث بیان کریں گے، وہ اپنے ذکر کرتے رہیں گے اور کہیں گے ہم بھی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے، پھر تو بریلوی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی تو شرکی اذکار سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے حدیث کے ہرگز مقصد نہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقصد ہے کہ وہ اہل ذکر جو سنت کی بنیاد پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر حق طریقے سے کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ بھی سیکھا اور ذکر بھی سیکھا ہے. کسی صحابی سے بھی ثابت ہے، بلکہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد کوفہ میں سے ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا، اللہ کے گھر سے نکال دیا، جن لوگوں نے اللہ کا ذکر تو کیا لیکن طریقہ غلط تھا. اجتماعی ذکر، لوگ اکٹھے ہو کے ایک آواز میں ایک ساتھ ذکر تو ٹھیک پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، لیکن جب طریقہ غلط تھا تو پھر یہ ذکر بھی اس طریقے کی وجہ سے بھی غلط ہے. تو پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے غلطی کی، اور یہ روایت ثابت ہے، صحیح سند ہے. اسے امام دارمی نے اپنے مقدمے میں روایت فرمائے ہیں. ابو نعیم حلیہ میں اس کے صحیح سند کے ساتھ روایت فرمائے، اور یہ روایت موجود ہے. تو ذکر سے مراد ہے الذکر وہ ذکر جو سنت کے مطابق، سنت کے مخالف نہ ہو. آج کے درس میں اتنا کافی. اگلے درس میں انشاءاللہ مزید غلط فہم بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.